میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خامد قبیلے کی آنکھ اور تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، فاختہ نے کہا، مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ، میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہو یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو۔ فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے لڑائی نہیں ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے، میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ صفوان نے کہا، پھر میری ایک بات مان لو۔ فاختہ نے کہا، خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان، پھر اپنے بھائی سے جا کر کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے۔ صفوان نے کہا، وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحیروں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کو مدد کے لیے نہ بلا سکیں۔ دوسرے ہی دن 2 شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے، انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ 1-2 دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلہ بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کر جا رہے تھے کہ مسلمان یہیں پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو یہ بھی پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون ماریں اور 2 اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو وہاں آسرے میں لے لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کریں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانہ میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی تھی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ایک کے کمانڈر زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس سکین میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی 1 یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسکیم کے علاوہ جو احکام دیے وہ یہ تھے، قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے، اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے، لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے، نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قید بھی نہ سمجھا جائے، ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے 4 حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے، کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہ آیا، شہر کا کوئی دفاع نہ تھا،
قریش کی کوئی تلوار نیام سے باہر نہ نکلی، لوگ گھروں میں بند رہے، کسی کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آتے تھے۔ مسلمان چوکنے تھے، شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس سکوت سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہے۔ شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا، طوفان اٹھانے والے دو آدمی تھے، ایک اکرمہ اور دوسرا صفوان، دونوں شہر میں نہیں تھے، کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے، وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے، وہ رات کو باہر نکل گئے تھے، ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ یہ ایک جیش تھا جو اس پہاڑی راستے کے قریب جا پہنچا تھا جو خالد کے دستے کی پیش قدمی کا راستہ تھا۔ اکرمہ اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کے قائد خالد رضی اللہ عنہ ہیں۔ اکرمہ اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا، اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا نیچے آ گیا۔ اے صفوان، اس آدمی نے صفوان سے کہا، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو قتل کر دیں؟ میری آنکھ دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خالد کو دیکھا ہے، اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر کوئی اور عزیز نہیں۔ صفوان نے کہا، اگر خالد میری بہن کا خامند ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا۔ مت دیکھو کون کس کا بھائی ہے، کس کا باپ اور کس کا خامند ہے۔ اکرمہ نے کہا، خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے، لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا۔ اے اہل قریش، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، ہمیں راستہ دے دو گے تو محفوظ رہو گے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جو تم پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ کیا تمہیں اپنی جانیں عزیز نہیں؟ میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا۔ تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی۔ ہم تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے پابند نہیں خالد، اکرمہ نے للکار کر کہا، ہمت کر اور آگے آ، ہم ہیں تمہارے پرانے دوست صفوان اور اکرمہ، تو مکہ میں زندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تیروں کی دوسری بوچھاڑ سے معلوم کر لیا تھا کہ دشمن کہاں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک کر پیچھے ہٹا لیا اور اپنے کچھ آدمیوں کو پہاڑیوں کے اوپر سے آگے بڑھنے اور تیر اندازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اکرمہ اور صفوان خالد رضی اللہ عنہ کے ان آدمیوں کو نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی سی دیر میں یہ آدمی دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ وادی سے خالد رضی اللہ عنہ نے حلہ بول دیا جو اس قدر تیز اور شدید تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اوپر سے بھی حملہ کرایا اور نیچے سے بھی۔ کیا ہوا اکرمہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے للکارتے ہوئے کہا، کہاں ہو صفوان؟ وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے حلے کی تاب نہ لا سکے اور خالد رضی اللہ عنہ کو نظر آئے بغیر کہیں بھاگ گئے۔ ان کا جیش بھی لاپتہ ہو گیا۔ پیچھے قریش کی 12 لاشیں رہ گئیں۔ مختصر سے اس جھڑپ میں 2 مسلمان جبش رضی اللہ عنہ اور قوس بن جابر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اسلامی فوج کے 3 حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ ابھی نہیں پہنچا تھا۔ سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مزاحمت نہیں کی۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قاصد کو دوڑایا گیا، وہ خبر لایا کہ خالد رضی اللہ عنہ 2 مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہا ہے اور اس کے دستے نے قریش کے 12 آدمی مار ڈالے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت برہم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ جنگ و جدل کا دل دادا ہے، اس نے بغیر اشتعال کے لڑائی مول لے لی ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مکہ میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ ان کے حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریز کیا جائے انہوں نے قریش کے 12 آدمیوں کو کیوں مار ڈالا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش کے متعدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور بوچھاڑ پھینک دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد رضی اللہ عنہ نے شروع نہیں کی تھی، مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करके मदीना को गए 7 साल गुजर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मक्का के दरो दीवार को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, दरवाज़ों और छतों पर खड़ी औरतों को देखा। बहुत से चेहरे शनासा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम गुजरते चले गए और काबा में दाखिल हो गए। 7 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मक्का में किसी को इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को जादूगर कहे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर भक्ति कसे। अहले कुरैश अपने चेहरों पर खौफ व हरास के तासुरात लिए अपने अंजाम के मुंतज़िर खड़े थे। अरबों के यहाँ अपनी बेइज्जती और कत्ल के इंतकाम का रिवाज बड़ा भयानक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया था कि जो अमन कायम रखेंगे इनके साथ पुरअमन सलूक किया जाएगा। इसके बावजूद कुरैश डरे सहमे हुए थे। अहले कुरैश हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने लोगों के सामने रुककर पूछा, खुद बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक हो। लोगों की आवाज़ें बुलंद हुईं। वो खैर और बख्शिश के तलबगार थे। अपने घरों को जाओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कहा, हमने तुम्हें बख्श दिया,